اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے، سجدے 2 ہوں گے، رکوع 1 ہوگا، سجدوں میں تسبیحات یا 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی، اس طاق کی عدل کو برقرار رکھا جائے گا۔ رکوع میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹھ برابر ہوگی، سجدے میں اتنے عضب کا یوں یوں لگنا ضروری ہوگا، قیام میں یوں ہوگا، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی، قیام کے وقت کہاں ہوگی، رکوع کے وقت کہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر عمل کثیر سے روکا گیا، ایک نظم دیا ہے۔ تو پوری زندگی جب منظم ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا، بعض کا انسان محسوس نہیں کرتا، ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اولو النہا والاحلام، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے، اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے، پہلے مرد ہوں، بالغ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچی ہوں، پھر خواتین کی صفیں۔ تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے۔ صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تثبیت الصفوف دیکھیں، آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرو، کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے، ورنہ تمہارا دل ٹیڑھے ہو جائے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دی گئی، مرتب کیا گیا، جنگوں میں سب بندی کی گئی، اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے، اس طرح اپنے لباس میں، اپنی وضاحت میں، ان ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی، نظم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو فرمایا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اس کو صاف کرتے؟ اور ایک آیا اس کے بال الجھے ہوئے تھے، من کانا لہو شار الفل یکرم ہو، جو بال رکھے پھر ان کو سوار کرتے، الجھے الجھے بال نہ رکھے۔ یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عہد احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں، وہ میرے قریب قریب کھڑے، پھر جو اس سے قریب ہیں، یعنی اس کے بعد پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس کا اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی۔ اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں وہ اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑا ہے، کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی خاتون آگے آگے، اور میں جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ یہاں میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بیہودہ بولتے ہیں بازاروں میں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں، تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب، تمہارے انداز میں بھی حسن، تم کھڑے ہو تو اچھے لگو، تم بیٹھے تو اچھے لگو، رکوع کرتے ہوئے کا ایک ساتھ جاؤ، اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مذمت، کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدے کا نہ کر دیا گئے۔ تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں، ایک دم کھڑے ہو، ایک دم سجدے میں جائیں، ایک دم سجدے سے اٹھیں، ترتب قائم رہے، حسن قائم رہے، اول النہا بڑی عمر کے آگے ہوں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر اقبات، تو بے ہنگم قسم کا اجتماع نہ ہو، خوبصورت اور منظم اجتماع ہو۔ یہ شریعت کا مقصد، یہ نظم رہے، خوبصورتی رہے، یہ شریعت کا نظم۔ اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب پر، اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جائے، تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفیں ٹھیک نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ کرنے کا حکم ارشاد کرایا حضرت ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا، ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کے بت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناقوس بجتا تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے، روشنی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا۔ تو چچا نے بات سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم میرے خداؤں سے منہ پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا اور ایک زمانہ دراز تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔
کہا بس تجھے سلام ہے، یہ سلام متارکت، اچھا بابا سلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنے کا سلام۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی، میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم سننے کو آمادہ نہیں، اچھا پھر تجھے سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ یہ ساری لمبی کہانی ہے۔ پھر بتوں کو توڑا اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر قوم جب میلہ دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہوں نے دیکھا، تو پھر کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا درا ہے۔ پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا، اے ابراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے۔ تو پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ تو وہ اپنے سروں کو، قرآن بتاتا ہے، اپنے گھٹنوں کے درمیان ڈال لیتے ہیں، اور پھر لجاجت بھرے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے، علمی مکالمہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاؤ، اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی، آگ جلاؤ، تم حکمران ہو، تمہارے پاس تخت و تاج ہے، تم جو چاہو کرو، عدالتیں تمہاری، کچہریاں تمہاری، وکیل تمہارے، فیصلے تمہارے۔ چیخا جلا دی گئی، پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے، ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی، آگ کے شعلے جب نیچے ہوئے اور آگ بجھی، حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کے قصیدے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے، نبیوں کے، پیغمبروں کے باپ کہلائے۔ کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے۔ پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا۔ زندگی کی جو ساعتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف ہوں، ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے۔ یہ تھوڑی زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے، چونکہ بہت گناہ گار تھا۔ تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے، اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی، اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا، اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگی۔ تو اس نے کہا میرے خدا، تیری کرم نوازی کے میرے سے اس کلفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے، جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے، تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں۔
تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ تو اولاد اگر رحمان کہے، اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے۔ اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو، اگر اولاد عالم دین ہو، اگر اولاد پنج گانا سجدوں کی عادی ہو، میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما لے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں۔ آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے، اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ اللہ، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ تو یہ اولاد کو آپ تربیت میں دیں گے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کے ذمے ہے کہ ان کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ احب الاسماء، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ جو اللہ کو بہت محبوب نام ہے وہ عبداللہ، اور دوسرا نام عبد الرحمن۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ تو حضور کے اسما پر اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں۔ بیٹے کا نام محمد رکھا جائے، بیٹے کا نام احمد رکھا جائے، بیٹے کا نام محمود رکھا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ ناموں کی برکتیں اتارتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ واش روم میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ تو بیٹے نے پانی دیا، لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا، تو اپنے باپ سے کہا۔ تو ایاز نے بڑی نیازمندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اس نے کہا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور آج تک میں نے یہ نام بے وضو نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے قبلہ اثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے کا نام محمد تھا، تو وہ ساتھ جی بولتے تھے، محمد جی، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا جب نام پکارتے تھے۔ تو حضور کے نام پہ نام رکھا ہے تو اس کی بھی تکریم کریں، اور جس کا یہ نام ہے اس کی بھی تکریم کریں۔ تو اچھا نام رکھنا، اور یہ 7ویں دن رکھنا مسنون ہے۔ ایسا الٹا سیدھا نام رکھنا، آج کل لوگوں کو یہ خبط ہو گیا ہے کہ ایسا نام رکھو کہ جس نام کا بچہ دنیا پہ پایا ہی نہ جائے، اور پھر ایسے ایسے عجیب و غریب نام کے جو بے معنی ہوتے ہیں۔ تو نام حضور کے ناموں پہ رکھو، اسماء باری کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھو۔ لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ بنیادی ہمارے عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔
پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا۔ تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں۔ معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں، اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں، کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے۔ اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں۔ ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہماری اخلاقیات میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین معاملات، اخلاقیات، اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا۔ ملا رومی فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے۔ وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے، اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال، مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی یہ کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے۔
یہ اس نے اپنی کتاب حمامت البشرا کے اندر لکھا۔ اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین، اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں، مجدد بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نے کہا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے۔ اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعانی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا۔ اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے، اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا، وہ گالیاں تھیں، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں، انبیاء کی توہین تھی، صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی، اور تضادات پر مشتمل باتیں تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے، وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں۔ استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے، تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا۔ پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیے۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی، وہ مرزائی تھے۔ پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر، نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا، زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی۔ اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے۔ اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔
پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے. مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے. یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے. تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا. تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا. فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, آپ منتخب وزیر اعظم ہیں, اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے. تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے, ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے. اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا, یا پاگل ہے یا باغی ہے. پھر وہ وقت آیا, 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے. عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ, لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے, اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں. یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, یکے بعد دیگرے, تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین, 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی. تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی, تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ماں ساز و سامان کے. تو حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے, پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے, اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے. بیر روما کی کہانی آئی, جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا. قریب ترین باغ بیر روما تھا, ایک یہودی کی ملکیت تھا, وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا. غریب مسلمان تھے, گھر بار چھوڑ کے گئے تھے, پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں, پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری. بیر روما آج بھی وقف ہے, اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے, املاک ہے, اور ارد گرد جو مزرعہ ہے, یہ باغات ہیں, باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے. عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے. مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا, اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا, مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا, اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا, گھر میں محصور ہو گئے. 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں, جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اور رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے, تو کس نے توسیع کی تھی؟ تو کچھ لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے. کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے.
پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے. تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب نہیں. اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے. کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے.